السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند الفاظ اور جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کون سے الفاظ اور جملے ہیں۔ یہ ہے ہمارا اسکرین۔ اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد جو پہلے الفاظ ہیں وہ ہیں الحالہ الاجتماعیہ۔ الحالہ الاجتماعیہ، یہ وہ کومنٹ جو آیا تھا کہ شادی بیاہ کے بارے میں ہم نے ایک ویڈیو بنانی ہے جس میں شادی بیاہ سے متعلق الفاظ اور جملے استعمال ہوتے ہوں اور منگنی وغیرہ جیسی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ ہم کیسے کہیں گے عربی میں کون کون سے الفاظ اور جملے استعمال ہوتے ہیں، تو اس سے متعلق میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو کوشش تو یہ کی گئی ہے کہ جتنے بھی الفاظ ہمارے سامنے ہیں وہ الفاظ میں نے ایڈ کر دیے ہیں، لیکن جو الفاظ اور جملے ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں وہ اگر آپ کو اس ویڈیو میں نہیں ملتے الفاظ اور جملے، تو آپ نے اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں جا کے وہ کویسچنز لکھنے ہیں۔ تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کامنٹس کے جوابات آپ کو یہیں دے دیں، اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو اس سے متعلق ویڈیو بھی بن سکتی ہے۔ تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ جتنے کویسچن بھی کریں گے انشاءاللہ ان کا جواب ہم آپ کو دیتے رہیں گے کامنٹ سیکشن میں ہی، اور اس کو ہم ویڈیوز میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو آج جو ہے بات ہوگی الحالہ الاجتماعیہ۔ الحالہ جو ہے حالت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سٹیٹس جسے کہتے ہیں انگلش میں۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں ایک لفظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، تو یہاں پہ جو حالہ ہے حالت کو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور حالہ جو ہے سٹیٹس کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ حالہ جو ہے سٹیٹس ہے کہ حالت، یعنی اردو میں بھی ہم اس کو حالت کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو سٹیٹس کہیں گے کہ ابھی اس وقت تمہارا سٹیٹس کیا ہے، الاجتماعی یا سوشل سٹیٹس جسے کہتے ہیں، یا میریٹل سٹیٹس کہیں۔ تو اجتماعی جو ہے سوشل کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، معاشرتی جسے کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس کا معنی یہ ہے، اس جملے کا مرکبی الفاظ ہیں، مرکب ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا میریٹل سٹیٹس کیا ہے، یا میریٹل سٹیٹس سے متعلق ہم بات کر رہے ہیں۔ الحالہ الاجتماعیہ، الحالہ الاجتماعیہ۔ تو الحالہ الاجتماعیہ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ میریٹل سٹیٹس میں کیا ہوتا ہے؟ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یا تو منگنی ہوتی ہے، یا شادی ہوتی ہے، یا طلاق ہوتا ہے، یا فوتگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہم لکھتے ہیں حالہ اجتماعیہ میں۔ مثال کے طور پر کسی سرٹیفکیٹ میں یا کسی بھی فارمل لیٹرز جو ہوتے ہیں ان چیزوں میں، فارمل ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں ان میں ہم ایک باکس دیکھتے ہیں، یا مطلب جہاں پہ کچھ لکھا ہوتا ہے کہ میریٹل سٹیٹس، تو وہاں پہ ہم لکھتے ہیں کہ یا تو طلاق ہوئی ہے، یا منگنی ہوئی ہے، یا شادی ہوئی ہے، یا فوتگی ہوئی ہے خاوند یا بیوی کا، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ لکھتے ہیں۔ خطبہ جو ہے، خطبہ خا کے نیچے زیر ہے، خطبہ یا خطوبہ یہ منگنی کو کہا جاتا ہے۔ خطبہ جو ہے وہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم خطبہ پہ بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خطبہ جو ہے وہ جمعے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ الگ ہے۔ خطبہ جو ہے وہ منگنی ہے، ہماری زبان میں اس کو منگنی کہا جاتا ہے۔ تو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ منگنی جو ہمارے ہاں ہوتی ہے اور ان کے ہاں ہوتی ہے تو ان میں کیا فرق ہوتا ہے، کہ ان کی منگنی کیسی ہوتی ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور ہماری منگنیوں میں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خطبہ منگنی، الزواج زواج مطلب شادی، الطلاق طلاق، الوفاء فوتگی، وفات وغیرہ وغیرہ۔ الگران، گران بھی بولتے ہیں اور قران بھی بولتے ہیں، اور یہ زیادہ تر، ٹھیک ہے، شادی بیاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ گران جو ہے حج اور عمرے کا بھی ایک قسم ہے، کہ جب حج اور عمرے کا ایک ساتھ کرنے کا ارادہ ہو، ٹھیک ہے، تو حج کی قسموں میں ایک قران ہے، ٹھیک ہے، قران یعنی دو چیزوں کو ملا کر حقوق ادا کرنا یا فرائض کو ادا کرنا، تو اس کو کہتے ہیں قران، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو شادی میں بندھے جاتے ہیں خاوند اور بیوی، تو اس کو بھی قران کہا جاتا ہے۔ بہت سی جگہوں پہ قران کہتے ہیں شادی بیاہ کو، ٹھیک ہے، جہاں پہ شادی ہوتی ہے، زفاف ہوتا ہے، جہاں پہ ویڈنگ ہوتی ہے، جہاں پہ نکاح ہوتا ہے، جہاں پہ لوگ شادی میں آتے ہیں، تو وہاں پہ کہتے ہیں قران فلان، تو وہاں پہ قران کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ شادی بیاہ کا محفل سجا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قران جو ہے شادی بیاہ کو بھی کہا جاتا ہے، اور شادی کے محفل کو بھی قران کہتے ہیں، تو قران جو ہے اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ خاوند بیوی کی جو شادی کا بندھن ہوتا ہے، جہاں پہ بندھے جاتے ہیں، نکاح یا عقد ہوتا ہے، تو اس کو ہم قران کہہ سکتے ہیں، وہاں پہ قران کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو قران جو ہے، قران ہماری زبانوں میں رخصتی کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ رخصتی جو ہوتی ہے کہ مطلب لڑکی جو ہے لڑکے کے گھر آتی ہے، اور آخری جو رسومات ہوتے ہیں یا مطلب ولیمہ ہوتا ہے وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں۔ تو قران رخصتی کو بھی کہا جا سکتا ہے،
کیونکہ قران خطبہ کے بعد ہی ہوتا ہے. خطبہ میں اور قران میں فرق یہی ہوتا ہے. تو خطبہ جو ہے وہ منگنی کو کہتے ہیں، آگے بات آ رہی ہے اس کی. لیکن خطبہ میں اور قران میں فرق یہ ہوتا ہے کہ خطبہ میں دونوں ایک دوسرے کے اجنبی ہی رہتے ہیں جب تک قران نہیں ہوتا، کیونکہ منگنی میں ایک دوسرے پر کوئی التزامات نہیں ہوتے، یعنی کوئی چیز لازم نہیں ہوتی. ایک دوسرے کے باتیں جو ہے کہتے ہیں نا کہ وہاں نہیں جانا اس نے، یہاں نہیں جانا اس نے، یہ کام نہیں کرنا اس نے، وہ کام نہیں کرنا. تو منگنی میں یہ چیز نہیں ہوتی، وہ رخصتی کے بعد ہوتی ہے باتیں. تو رخصتی جو ہوتی ہے وہ اصل چیز ہوتی ہے، وہ اصل قران یعنی اصل عقد ہوتا ہے. نکاح وغیرہ جو ہے جسے کہتے ہیں وہ اصل شادی ہے. تو منگنی جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ منگنی میں دونوں ایک دوسرے کو جیسے کہتے ہیں کہ ریزرویشن ہو جاتا ہے، انگیجمنٹ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے یہ ابھی دوسرا کوئی بھی شخص اس کو پیغام نہیں بھیج سکتا. مطلب یہ جو لڑکی والے ہیں کسی اور سے رابطہ نہیں کریں گے، کیونکہ لڑکی کی آلریڈی منگنی ہو گئی ہے. تو ایک قسم کا ان کا آپس میں جوڑ بن گیا ہے. تو منگنی کے قوانین بھی آپ کو پتہ چل گئیں اور آپ کو پتہ بھی ہے. تو منگنی کو خطبہ کہیں گے، اور قران جو ہے وہ سمجھیں کہ ہمارا رخصتی والا دن ہے، تو رخصتی کے دن کو قران کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی ہے. تو بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ خطبے کو بھی قران ہی کہتے ہیں. کچھ لوگوں کو زیادہ بات سمجھ نہیں آتی. تو قران جو ہے قران رخصتی کے دن کو بھی کہا جا سکتا ہے. تو یہ سمجھیں کہ رخصتی والا دن ہے قران، اور شادی والا دن ہے جب شادی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا سمجھنا ہے بس. اب خطوبہ اور خطبہ، خطوبہ یا خطبہ. خطبہ جو ہے وہ منگنی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جب دو انسانوں کے بیچ میں ایک قسم کا سمجھیں کہ بندھن ہو جاتا ہے، لاجیکلی بندھن ہو جاتا ہے. وہ پرومس کر دیتے ہیں ایک دوسرے سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں پر ہم یہ شادی کر رہے ہیں، اور ہمارے بیچ میں یہ فیصلہ ہوا ہے، مطلب یہ باتیں ہوئی ہیں. تو وہاں پہ جو شرائط ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، جیسے مہر ہوتا ہے کہ مہر وغیرہ کی چیزیں جو ہے نا اس میں لکھی جاتی ہیں یا بتائی جاتی ہیں. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، اس کو ہم خطوبہ یا خطبہ کہتے ہیں. اور جو خطبہ ہے، خطبہ خواہ کے اوپر جب پیش رکھتے ہیں یا پیش لاتے ہیں تو وہ جمعے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جمعے کا خطبہ جو ہوتا ہے. تو خطبہ اور خطوبہ اور خطبہ یہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا کیا فرق ہے. تو خطوبہ اور خطبہ جو ہے یہ منگنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، خطوبہ یا خطبہ. خطبہ. خاطب یا خطیب. خاطب، خطیب. خاطب جو ہے وہ منگیتر کو کہتے ہیں، وہ لڑکا جس کی منگنی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، جو منگنی والا ہے تو اس کو خاطب بھی کہتے ہیں، خطیب بھی کہتے ہیں. اور خطیب جمعہ کا خطبہ سنانے والے کو بھی کہا جاتا ہے. جو امام ہوتا ہے اس کو ہم امام و خطیب مسجد فلان 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 بھی کہتے ہیں. تو خاطب یا خطیب یہاں پر منگیتر کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں. دونوں لفظ اس کے لیے چلتے ہیں اور دونوں بولتے ہیں، خاطب خطیب، خاطب خطیب. مخطوبہ وہ لڑکی ہے جس سے منگنی کی جائے، جس سے منگنی ہوتی ہے، یعنی وہ لڑکی جس کی منگنی ہوئی ہے تو اس کو مخطوبہ کہتے ہیں. مخطوبہ. خاطب یا خطیب مخطوبہ، کیونکہ وہ فاعل ہے، فعل کرنے والا ہے، یعنی منگنی کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، منگیتر ہے. شادی کرنے والا کون ہے؟ منگنی کرنے والا کون ہے؟ لڑکا ہے. کس سے شادی ہو رہی ہے؟ لڑکی سے. ایجاب و قبول ہوتا ہے اس میں. تو مرد جو ہے، یہ مرد اس لیے یہاں پہ فاعل ہے کہ مرد رشتہ لے کے جاتا ہے لڑکی کی طرف. ٹھیک ہے، تو ہم اپنے عربی کلچر سے اور اسلام سے متعلق بات کر رہے ہیں. تو یہ اس لیے جو ہے نا وہ خاطب ہے اور یہ مخطوبہ ہے. وہ خاطب یا خطیب ہے، یہ مخطوبہ ہے، یعنی اس سے منگنی ہوتی ہے. لڑکی کے گھر رشتہ لے کے جاتے ہیں اور لڑکی کی طلب ہوتی ہے کہ اس لڑکی سے شادی کرنی ہے وغیرہ. تو مخطوبہ ہے. مخطوبہ تو وہ لڑکی ہو گئی جس سے منگنی ہوتی ہے، مخطوبہ. العقد یا النکاح، یہ دونوں چیزیں جو ہیں تقریباً قریب ہیں. عقد جو ہے بندھن کو کہتے ہیں، اور نکاح جو ہے نکاح کو کہتے ہیں. اگر ہم فصیحہ کی طرف جاتے ہیں، قرآن کی طرف جاتے ہیں، تو نکاح کے بہت گہرے معنی ہیں. ٹھیک ہے، نکاح ان باتوں کو بھی کہا جاتا ہے جو ہم عام طور پر بچوں کے سامنے یا وغیرہ نہیں کرتے، اور ہم اس ویڈیو میں بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو وہ ازدواجی زندگی کا پس پردہ کی باتیں ہیں، تو ہر بات ہم یہاں پہ نہیں کریں گے. عقد جو ہے یعنی وہ باتیں جو خطوبہ میں ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا خطبہ میں ہم کہتے ہیں، وہاں پہ جو شرائط ہوتی ہیں، جس چیز میں ہم شرائط رکھ کر ان سے رشتہ جوڑتے ہیں، تو اس کو عقد بھی کہا جاتا ہے. تو عقد الزواج جسے کہتے ہیں، عقد الزواج. ٹھیک ہے، شادی کی عقد، بندھن کو کہتے ہیں جس میں بندھے جاتے ہیں. وہ شرائط ہوتی ہیں، وہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ باتیں ہوتی ہیں جس میں دونوں کا رشتہ جڑ جاتا ہے. تو عقد اس لیے کہتے ہیں کہ عقد کے بعد دونوں رشتے حلال ہو جاتے ہیں، خاوند بیوی کا رشتہ
حلال ہو جاتا آپس میں، ورنہ اس سے پہلے تو ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے تھے۔ تو ابھی اس کے بعد کیا ہوتا ہے، شادی ہو گئی تو شادی کے بعد جو ہے ان کا جوڑا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق سمجھے، تو ان کے بیچ میں کیونکہ عقد ہوا تھا تو اس وجہ سے ان کا ایک دوسرے کو دیکھنا، ان سے ملاقات کرنا، ان کے رشتہ داروں سے ملنا وغیرہ وغیرہ، تو یہ اس وجہ سے ان کے لیے حلال ہو گئی کہ وہ عقد ہوا تھا بیچ میں۔ اسی عقد کے لیے ہم نکاح کا لفظ استعمال کرتے ہیں بول چال میں بھی، اور عام عربی میں بھی نکاح عقد کو بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم لوگ ہماری زبانوں میں جہاں بھی دیکھتے ہیں، مسجدوں میں ہر جگہ پہ لکھا ہوتا ہے کہ نکاح خوان جو ہیں وہ یہ نکاح پڑھائیں گے، نکاح خوان وغیرہ وغیرہ۔ تو نکاح جو ہے آج کل جو استعمال ہو رہا ہے، نکاح عقد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی منگنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور شادی کی جو شرائط ہیں اس پر جو ہے نا مہر لگانا اور شادی وغیرہ کے کاغذات بنانا، اس کو ایک فارمل طریقے سے پروسیڈ کرنا وغیرہ، تو اس کو بھی ہم نکاح کہتے ہیں، یعنی دو انسانوں کا آپس میں بندھن، تو اس کو ہم نکاح کہتے ہیں کہ نکاح سے ان دونوں کی شادی ہو گئی، یعنی اس کو عقد یا نکاح دونوں کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے دونوں کو ایک ساتھ بتایا آپ کو۔ تو عقد کو بھی ہم نکاح کہتے ہیں اور نکاح کو بھی عقد کہتے ہیں، لیکن فصیحہ یا قرآن کی طرف اگر زیادہ جائیں گے تو نکاح کا مطلب کچھ اور بھی ہے جو ہم یہاں نہیں بتائیں گے، وہ ترجمہ اور تفسیر علماء وغیرہ سے بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا مطلب کیا ہے۔ تو اس کو بھی نکاح کہتے ہیں، جو پردہ کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، جو پردے کی باتیں ہیں اور جو یہاں پہ ہم بیان نہیں کر سکتے، اور جو بچوں کے سامنے اور غیر متعلقہ افراد کے سامنے یا عورتوں کے سامنے ہم اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے، تو یہ وہ باتیں ہیں جو ازدواجی زندگی سے متعلق خاص ہیں، تو اس کو بھی نکاح کہتے ہیں۔ دعوہ، بطاقہ دعوہ یا دعوہ، جو کالے کلر میں لکھا ہوا ہے دعوہ، وہ دعوت ہے۔ بطاقہ جو ہے کارڈ کو کہتے ہیں، اور دعوہ ہے وہ دعوت ہے، یعنی دعوت نامہ یا انویٹیشن کارڈ جسے کہتے ہیں۔ جو آخری ہے لال کلر میں لکھا ہے وہ دعویٰ ہے، دعویٰ کرنا کسی چیز کا، تو وہ اس سے متعلق نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ بھی پڑھنے میں ہم کو دعویٰ ہی لگتا ہے، لیکن وہ الگ چیز ہے، وہ الگ بات ہے۔ تو ہم یہاں پہ کون سی باتیں لیں گے؟ دعویٰ کالے کلر والا جو ہے، اور بطاقہ دعویٰ انویٹیشن کارڈ جو ہے یا دعوت نامہ ہے۔ بطاقہ اس کو کہتے ہیں، بطاقے کو کہتے ہیں، کارڈ کو کہتے ہیں، اور دعویٰ جو ہے دعویٰ انویٹیشن ہے، تو ہم اس کو رسالہ دعویٰ بھی کہتے ہیں۔ رسالہ یعنی کوئی رسالہ آپ بیچتے ہیں اس کو، اور کوئی لیٹر بیچتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ بطاقہ دعویٰ یا دعویٰ، دعویٰ جو ہے دعوت کو کہتے ہیں۔ ایجاب و قبول، ایجاب و قبول، تو ایجاب و قبول میں ہی ہوتا ہے کہ اس سے کہتے ہیں کہ آپ کو منظور ہے یہ شادی، آپ کو قبول ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں قبول ہے۔ لڑکی سے بھی پوچھا جاتا ہے، لڑکی سے بھی پوچھا جاتا ہے، تو اس کو ایجاب و قبول کہتے ہیں، اس کو ایجاب و قبول کہتے ہیں۔ تو ایجاب کیا ہوتا ہے؟ وہ آفر ہوتا ہے ایک طرف سے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہم آپ کو جو شادی بیاہ میں جو بات ہوتی ہے اس میں ایجاب و قبول میں جو باتیں ہوتی ہیں، تو ایجاب و قبول کے جو لمحات ہوتے ہیں جہاں پہ بیٹھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس مہر کے مطابق اس لڑکی کو قبول کیا ہے، یا مطلب اس لڑکی نے اس لڑکے کو قبول کیا ہے، تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں اس کو ایجاب و قبول کہتے ہیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے قبول کیا، اس کو ایکسیپٹنس کہتے ہیں کہ اس نے ایکسیپٹ کیا، اس نے قبول کیا اس کو۔ تو ایجاب اس کو ہم آفر جو کرتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں، اور قبول جو ہے وہ قبول کرتا ہے۔ عرس یا زفاف یا حفل الزواج یا حفل الزفاف، تو یہ جو ہے جسے کہتے ہیں نا ویڈنگ، جو شادی کی محفل ہوتی ہے جس میں رخصتی وغیرہ ہوتی ہے، جس میں لڑکی جو ہے اپنے سسرال کے گھر آتی ہے، یا اس طرح کی جو محفل ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں زفاف یا حفل الزفاف یا حفل الزواج یا عرس، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو عرس ہے یہ عربی میں شادی کو کہتے ہیں، بول چال میں بھی بولا جاتا ہے، آج کل لوگ استعمال کرتے ہیں، اور یوں ہی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے یہی لفظ عرس۔ اس کا مطلب ہے ویڈنگ ہے، شادی ہے، جو دعوت ہوتی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی شادی کی جو دعوت آتی ہے کہ وہاں پہ کھانا پینا ہے، ولیمہ ہے، تو اس کے لیے بھی ہم عرس استعمال کرتے ہیں۔ ولیمہ کو ولیمہ ہی کہتے ہیں، لیکن ہم عرس کا مطلب جب کوئی کہتا ہے ہم سے عرس تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ وہ والا محفل لگا ہوا ہے جس میں کھانا پینا ہوتا ہے اور ولیمہ وغیرہ ہوتا ہے۔ زفاف، زفاف بھی اس کو کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے شادی کی محفل ہوتی ہے، حفل الزفاف کہتے ہیں اسے، یا حفل الزواج، تو زواج جو ہے وہ شادی کو کہتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے نا ویڈنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ حفل ہے، حفل جو ہے محفل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، محفل جو ہوتی ہے تو شادی والا محفل جس میں رخصتی وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ ولیمہ، ولیمہ ہو گیا، ولیمہ کو ولیمہ ہی کہتے ہیں کیونکہ یہ عربی کا ہی لفظ ہے۔ عریس دلہا کو کہتے ہیں، زوج خاوند کو کہتے ہیں۔
عریس اس وقت کہیں گے جو شادی کے کپڑے پہن کر جب بیٹھتے ہیں، جو محفل ہوتا ہے جو شادی کے کپڑے پہن کر بیٹھتا ہے، جس وقت دلہا ہوتا ہے، وہ جسے دلہا کہتے ہیں، جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے لمحات میں یعنی شادی کے دوران اس کو ہم اس وقت دلہا کہتے ہیں اردو میں، عربی میں اس کو عریس کہیں گے، عریس۔ اس کے بعد والی جو زندگیاں شروع ہوتی ہیں وہ زوج ہے، مطلب خاوند ہو جاتا ہے۔ تو عریس دلہا، زوج خاوند، عریس زوج۔ عروس یا عروسہ یا زوجہ، تو عروس جو ہے وہ دلہن کو کہتے ہیں، اور عروسہ بھی کہا جاتا ہے، عروسہ بھی لوگ کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ عروسہ گڑیا کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عروسہ گڑیا کو بھی کہتے ہیں، اور زوجہ جو ہے وہ بیوی کو کہتے ہیں۔ تو زوج کی مؤنث جو ہے زوجہ ہے، اور عریس کی مؤنث جو ہے عروس ہے یا عروسہ۔ تو عریس مذکر ہے، عروس یا عروسہ مؤنث ہے، زوج مذکر ہے، زوجہ مؤنث ہے۔ تو عروس یا عروسہ دلہن کو کہتے ہیں اور زوجہ بیوی کو۔ ہو خاطب فلانہ، ہو خاطب فلانہ، ہو خاطب فلانہ، خاطب یا خاطب، خاطب بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے فعل ماضی میں ایسی کیا، یعنی اس نے منگنی کی، خاطب۔ خاطب منگنی کرنے والا ہے، منگنی کر رہا ہے یا کرتا ہے، فلانہ اس لڑکی سے، ہو وہ یا اس نے، خاطب یا خاطب فلانہ، فلانہ جو ہے لڑکی ہو گئی، تو اس آدمی نے فلانہ لڑکی سے منگنی کی، یا یوں کہیں کہ وہ منگیتر ہے اس لڑکی کا، ہو خاطب فلانہ، ہو خاطب فلانہ۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ اس لڑکی کا منگیتر ہے، ہم کہیں گے ہو خطیب فلانہ یا خاطب فلانہ، ہو خاطب فلانہ یا ہو خطیب فلانہ۔ اب یہ مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے، وہ لڑکے کے لیے استعمال ہو رہا تھا کہ اس نے اس لڑکی سے منگنی کی۔ یہ جو جملہ استعمال ہو رہا ہے اس میں ہم کہتے ہیں ہی مخطوبت فلان، کہ وہ آدمی اس لڑکی کا منگیتر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اردو میں اور عربی میں ترجمے میں کتنا فرق آ رہا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہی مخطوبہ، کہ یہ جو لڑکی ہے اس سے منگنی کی گئی ہے، کس نے؟ آدمی نے، فلان نے، یعنی فلان اس لڑکی کا منگیتر ہے۔ جملہ بالکل مررڈ ہو گیا، جیسے کہتے ہیں نا مررڈ، یعنی بالکل آئینے میں جیسے چیزیں الٹی نظر آتی ہیں، اسی طرح اس کا ترجمہ بھی الٹا ہی نظر آئے گا، کیونکہ یہاں پہ منگنی کرنے والا تو آدمی ہی ہے، کیونکہ لڑکی تو مفعول بھی ہی ہو جائے گی، مخطوبہ ہو جائے گی، کیونکہ وہ خاطب وہی ہے، خطیب وہی ہے، تو یہ مخطوبہ ہو جائے گی۔ تو ہم اس لڑکی کو اگر کہتے ہیں کہ ہی مخطوبت فلان، کہ وہ آدمی جو ہے یہ اس کی مخطوبہ ہے، یا جیسے ہم عاشق اور معشوق کہتے ہیں نا، تو اسی طرح یہ بھی ہے کہ وہ خاطب ہے، یہ مخطوبہ ہے، تو یہ جو لڑکی ہے اس کی مخطوبہ ہے، یعنی وہ اس کا منگیتر ہے، اس نے اس سے منگنی کی ہے وغیرہ۔ باقی آپ سمجھ گئے ہیں۔ انت متزوج، انت متزوج، آپ شادی شدہ ہو، مرد سے پوچھتے ہیں، یا انتی متزوجہ، انتی متزوجہ مؤنث سے پوچھتے ہیں، تو مؤنث کہتی ہے کہ متزوجہ، شادی شدہ نہیں ہوں یا شادی شدہ نہیں ہے، بس مخطوبہ، لیکن منگنی ہو گئی ہے، مطلب مخطوبہ ہے، منگنی ہو گئی ہے اس کی یا میری۔ متزوجہ بس مخطوبہ، متزوجہ، یا اگر ہم مذکر کے بارے میں کہتے ہیں متزوج، متزوج، شادی نہیں ہوئی، متزوج، متزوج، بس خاطب، بس خاطب، خاطب یا خطیب دونوں کہہ سکتے ہیں کہ شادی نہیں ہوئی ہے لیکن منگنی ہو گئی ہے، منگیتر بن گیا ہے۔ تو جتنے بھی الفاظ تھے یہ شادی سے متعلق تھے اور منگنی سے متعلق تھے، اور ان میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں شادی بیاہ میں میرے ذہن میں آئے تو میں نے اس کو یہاں پہ لکھ دیا۔ تو اس سبق سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آتا ہے، آپ کے پاس مزید بھی اگر اس کے متعلق کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، سوالات ہیں، تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر کویسچن لکھیں، ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے، اور اگر ضرورت پڑی یا ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات ہم لکھائی میں نہیں سمجھا سکتے تو اس پہ ضرور ویڈیو بنے گی اور آپ کے ساتھ ویڈیوز بھی آئیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ الفاظ اور جملے آج کے سبق میں کافی تھے۔ مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ کومنٹس کے ذریعے شیئر کریں، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔